اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدیم اللہ السلام علیکم جماعت اسلامی کے وقت ٹی وی کے اس خصوصی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم ایک بہت ہی خاص اور افسوسناک واقعے کے اوپر کر رہے ہیں، جس کے اندر شکارپور کے اندر ایک خاتون نے عدالت میں آ کے پیش ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرا قبیلہ جو ہے وہ کاروباری کے الزام کے اندر جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے، جس پر مختلف کارروائی ہوئی ہے۔ پولیس کے کچھ ذمہ داروں کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان شریک ہیں، تو میرے ساتھ موجود ہے محترمہ مسز عائشہ اسلامی صاحبہ جو نگران ہے نشر و اشاعت کی، اور محترمہ مسز شگفتہ ملک الیاس صاحبہ جو کہ ممبر ہیں شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی شعبہ خواتین۔ تو ان سے ہم اس واقعے کے بارے میں پوچھیں گے، اور ایک اور واقعہ جو کہ مسلمانوں کی خاص مینٹالٹی کو ظاہر کرتا ہے، وہ واقعہ ہوا ہے وحیدہ شاہ کا کیس کا، جس کے اندر پیپلز پارٹی کی امیدوار وحیدہ شاہ کو جو ہے عدالت نے سپریم کورٹ نے 2 سال کے لیے نامزد قرار دے دیا ہے۔ تو السلام علیکم محترمہ مسز عائشہ اسلامی صاحبہ، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ظاہر ہے اس کاروباری کے بارے افسوسناک واقعے کے بارے میں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون نے شکارپور کے اندر جو رہتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا قبیلہ مجھے کاروباری کے الزام میں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ جو ہے ذرا سا بتائیے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ خواتین کے اس طرح کے جو بیہودہ ظالمانہ رسوم و رواج جن کو کورٹس غیر قانونی قرار دے چکی ہیں، علماء غیر اسلامی قرار دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ خصوصاً چھوٹے صوبوں کے اندر جاری ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کا کیا اظہار خیال ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو بات کرنا چاہوں گی اس واقعے کے حوالے سے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، یہ سندھ میں جو ہے وہ اکثر سننے میں اسی طرح ہی آتا ہے کہ کاروکاری والا جو ایک عورت کو بغیر اس کے کسی جرم کے اس کی جو ہے اس کو قتل تشدد کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ہم لوگ جب اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں اور جدید دور کے لوگ کہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ یہ کتنا کچھ میڈیا میں ہر چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک تعلیم کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی، جہاں پہ بہت کچھ اتنا کچھ جدید ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی اگر ہم وہ چیز وہی جاہلیت پرانے دور کی جو دین اسلام کا جب شروع تھا، جب جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو جو تھا وہ ایک شرم کی سمجھا جاتا تھا اور اس کو جو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ہم اس دور میں نہیں ہیں، اور ہم اس دور سے نکل آئے ہیں، اور اگر ہم اسی چیز کو دوبارہ کریں گے تو ہم لوگ تو اپنے آپ کو سویلائز نہیں کہہ سکتے۔ ہماری جماعت جو ہے خاص طور پہ خصوصاً ہماری خواتین ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ درس بھی ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بلا کے اپنے درسوں میں ان کو بٹھاتے ہیں تاکہ ان کو دین کی صحیح سمجھ آئے، اچھے اور برے کی تمیز آئے، اور وہ ان ساری باتوں کو صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ عورت بحیثیت ایک عورت، بیٹی، ماں، بہن اور بیوی جو ہے وہ اپنے مقام کو صحیح طرح پہچان سکے اور اپنے حق حقوق کو صحیح طرح سمجھ سکے۔ بہت شکریہ مسز عائشہ صاحبہ۔ خواتین حضرات، اب ہم اسی حوالے سے، اسی واقعے کے حوالے سے رسپانس لیتے ہیں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سے، جو بہت مشہور تجزیہ کار ہیں، میڈیا پرسن ہیں۔ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اس ملک میں کس جرم کی سزا کسی کو ملی ہے؟ یہ جو شہباز شریف 2-3 سال کے بچوں کے کے بعد قتل ہونے کے واقعے پہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی زیادہ رسوائی کا باعث بنتے ہیں، کیا اس کے بعد ظلم ختم ہو گیا؟ کیا اس کے بعد ننھی منی بچوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ جی، اس ملک میں قانون ہے اور قانون کا عمل نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قانون پر عمل نہ ہو وہ قانونیت سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ تو اس ملک میں کوئی نظام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ملک ہے اس میں اسلام کے حوالے سے ایک بات جو ہے سیدھی سادھی لوگوں کے ذہنوں میں خوشناس کرائی جاتی، مولویوں کے ہتھے رچڑ لایا جاتا لوگوں کو، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی جتنی عزت دین کے اندر ہے، آپ دیکھیں کہ رسول جو ہے اس سے زیادہ کہ عورت کی عزت کی ہے اس دنیا میں، اور اس کے لیے انہوں نے جو سسٹم بنایا اس کی مثال کہیں ملتی ہے۔
تو پھر دیکھیے بلوچستان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو الو کے تھے نہیں بھونکے، جبکہ 6 اور 7 عورتوں کو زندہ تربور کر دیا گیا اور یہ الو کے پٹے ڈپٹی چیئرمین سینیٹر بلوچستان کا اس نے کہا کہ یہ ہماری روایت ہے. بالکل یہ کیا روایت رہی؟ یہ تو شرمندہ حقائق ہے جس کے اندر انہوں نے پڑھ کر رکھ دیا ہے. جی محترمہ مسز عائشہ نسامدی صاحبہ، یہ ڈاکٹر اجمل صاحب نے جس طرح بھی فرمایا ہے اور یہ غالباً بالکل درست فرمایا ہے کہ جتنی عزت دین اسلام نے عورت کو دی ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کو صحیح مقام دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے میں وہ مقام جو عورت کا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو جماعت اسلامی بھی کیونکہ اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہے، تو ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کی اس کمنٹ کے اوپر کہ عورت کا جو مقام دین اسلام نے دیا ہے وہی اس کو ملنا چاہیے، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گی؟ جی، دین اسلام ایک فطری اور متوازن دین ہے. ہمیں اس میں نصف انسانیت یعنی عورت کا مقام و مرتبہ طے کیا گیا. اس میں قبل از اسلام عورت کو ایک کمزور نہایت گھٹیا انسانیت کے طور پر پیش کیا گیا. اس کی تذلیل کا نتیجہ تھا کہ بیٹی کی پیدائش کو شرم و عار کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ایک مرد جتنی چاہتا شادیاں کرتا اور جتنی جب چاہتا طلاق دے دیتا اور عورت کو سوائے ایک کھلونے کے کوئی مقام نہیں دیا گیا تھا. اس کو معاشی اور معاشرتی غرض تمدنی و خاندانی زندگی میں بھی کوئی محفوظ مقام نہیں دیا گیا تھا. لیکن اب جب کہ دین اسلام جب غالب ہوا تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے ہمیں جو ہے عورت کو کتنا صحیح مقام، کتنا صحیح ایک مرتبہ دے دیا کہ عورت اگر ماں بحیثیت ماں ہے تو اس کا رتبہ کیسا ہے، بحیثیت بیوی ہے تو اس کی جگہ کیسی ہے، بحیثیت بیٹی ہے تو اس کا مقام کیسا ہے. یہ سب کچھ ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے. یہ اسی صورت میں ہے اگر ہم اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، شریعت کو دیکھیں، تب اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر جو ہے سنوار سکتے ہیں. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ مغرب کے اندر بھی جو نو مسلم ہیں ان میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسلام کے اسی حسن کو اور عورت کے دیے ہوئے اسی مقام کو جو اسلام نے دیا ہے اور اس عزت کو جو اسلام عورت کو معاشرے میں دیتا ہے، مغرب معاشرے کے اندر جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہیں. ڈاکٹر اجمل خان نیازی صاحب، آپ کیونکہ میڈیا پرسن بھی ہیں تو میڈیا کے اندر خواتین کو جو جائز مقام ملنا چاہیے وہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی رائے فرمائیے. اور جو مثبت کردار معاشرے کے اندر صحیح خواتین ادا کر رہی ہیں، خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہو، قانون کی پاسداری کے لیے ہو، سیاست کے اندر ہو، یا ویسے معاشرے کے اندر ریسرچ ڈیولپمنٹ کے کام ہے، NGOs کا کام ہے اور بے شمار تنظیموں کا کام ہے، اور اسی طرح نئی نسل کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت کا جو کردار، ایسی بے شمار خواتین ہیں جو اس بارے میں بہت زیادہ بہتر، بہت اچھا اور بہت ہی مثالی کام کر رہی ہیں. میڈیا ان خواتین کو تو پروموٹ نہیں کرتا، جبکہ نیگیٹو سائٹ پہ خواتین جو ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا رائے زنی کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا یہ منفی اور مثبت دونوں خوبیوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. بس ابھی ہم سارا بات کر رہے ہیں کاروکاری کی عورتوں کی، تو یہ اگر میڈیا خبر نہ دیتا تو عورتیں تو قتل ہو رہی ہوتی. ان کو میڈیا نے بتایا کیونکہ یہ خبر پہنچی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ وینا ملک کی باتیں کرتے ہیں، وہ شیر ملک کی وہ اس کے لیے تشہیر کرتے ہیں. تو ہمارا میڈیا میں تو بکھرا ہوا ہے. میں تو ہمیشہ اس کو پاکستان کا امریکی میڈیا کہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال. لیکن ہمارے میڈیا کو ابھی بہت کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے اور اس کو پاکستانی میڈیا کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جماعت اسلامی کے ویب سے بات کرنے کی، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، اللہ حافظ. جی میں ان کے اس جواب میں ان کی بات سے میں آگے مزید اس بات کو بڑھاؤں گی کہ میڈیا کو اگر ہم دیکھیں، میڈیا جہاں پہ بہت ساری مثبت چیزیں بھی دکھاتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو، وہاں پہ یہ بہت ساری باتیں ایسی بھی کر جاتا ہے جو کہ اصل حقیقت سے بالکل دوسری طرف ہوتی ہے. اصل حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی لیکن بات کو بڑھا چڑھا کے وہ لوگ بنا دیتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو جماعت اسلامی کو، خصوصاً جماعت اسلامی کو جو دیکھیں کہ وہ ملک کے حالات کے لیے کتنے اس کو سنبھالنے میں، ان کو بنانے میں اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کتنی کوشاں ہیں، لیکن ان کی اس حوالے سے وہ کوریج نہیں دیتے جس طرح کے دینی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ اخوان المسلمین کے متعلق دوں گی. جو مصر میں اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ یہ آپس میں ان کا کانٹیکٹ صرف جو تھا وہ صرف نیٹ کے ذریعے تھا.
اور نیٹ کے ذریعے ہونے کے بعد میڈیا نے ان کا اتنا ساتھ دیا تو دیکھیں وہ آج ان کے وہاں پہ کتنا بڑا انقلاب آیا اور وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ شریعت اور دین اور اسلام کی بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہماری جماعت اسلامی کی بھی اگر ہم لوگوں کو یہ لوگ انشاءاللہ اگر ہم اپنے اقتدار میں آتے ہیں تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا پورے اسلام کے مطابق جس چیز کی ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہماری شریعت نے جس چیز کی ہمیں اجازت دی ہے، ہم اس کے مطابق اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو اس کے مطابق جو ہے وہ سہولیات بھی دیں اور ان کے ساتھ ذہنی کنڈیشنز، ذہنی حالات، ذہنی تربیت بھی ویسے ہی کریں کہ وہ جو ہے وہ اپنے اسلام کے مطابق چل سکیں. کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم رہ کے تمام اللہ کی جو حدودیں ہیں ان حدودوں کے اندر رہ کے ہم اپنے تمام جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. کہ ان حدود سے جتنا باہر جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے خرابی ہے، کیونکہ آج کل ہم اپنے حالات میں دیکھ رہے ہیں. اتنے سویلائز ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں، نہ کہ ہم اصلاح کی طرف نہیں بلکہ بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں. خصوصاً جو آج کل آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں، اخبار میں دیکھ لیں، خبروں میں دیکھ لیں، جہاں بھی یہاں دیکھیں حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنے دین سے دور. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو اور جنرلی اسپیکنگ ایسی خواتین کو جو معاشرے میں اچھا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں، پاکستان کی ترقی میں کردار ہے، نئی نسل کی تعلیم میں کردار ہے، ان کو اگر پروموٹ کیا جائے اور میڈیا کے اوپر کوریج دی جائے اور ایسے اداروں کو، ایسی تنظیموں کو، ایسے پروجیکٹس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے تو نئی نسل جو ہے وہ غلط طرف انسپائر ہونے کی بجائے آپ جیسی خواتین جو اچھا کردار ادا کر رہی ہیں اس طرح کا بننا زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے اٹریکٹفل ہوگا، انسپائر ہوں گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو دیکھیں، نئی نسل کو تو جو دیں گے انہوں نے وہی لینا ہے. اگر ہم اپنی نئی نسل کو ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کو ایسا ماحول دیں کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی دین کی طرف لگائیں، نہ کہ ایسی طرف لگائیں کہ جن کا نقصان سراسر آگے جا کے بہت بڑا نقصان ہے، ہماری اپنے ملک کو نقصان ہے، ہماری جنریشن کو نقصان ہے. یہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو کنوینس کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ فرض ہم سب کا بنتا ہے. مسز اجربا، اسی کاروکاری کے جو واقعہ جس پر ہم آج کا پروگرام فوکس کر رہے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں ایم پی ہیں نواب شاہ سے، سردار جام تماچی صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم سردار جام تماچی صاحب، آپ نے ابھی اس افسوسناک واقعے کے بارے میں سنا جو کہ کاروکاری کے حوالے سے شکارپور کے اندر پیش آیا، جس میں خاتون نے برملا عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ ان کو ان کا خاندان نہیں بلکہ ان کا قبیلہ مارنا چاہتا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کا صوبے کے متعلق بہت زیادہ شکایات ہیں، پے در پہ واقعات ہوتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک ان کا کوئی جو ہے وہ سد باب ہوتا نظر نہیں آتا، جبکہ قانون شرعن ہر چیز جو ہے ہر فورم کے اندر اس کو غیر قانونی، غیر اسلامی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. کیا اس کے دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے اس کا فقدان ہے. تعلیم دن بدن ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل صحیح. جو آج سے 30 سال پہلے تھی وہ تعلیم نہیں رہی. لوگ پنجاب سے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. جی بالکل. اس زمانے میں سندھ میں میٹرک کرنے پنجاب سے یہاں لوگ آ رہے تھے. ابھی یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں اسکول گھر اسکول بن گئے، اس گھر اسکول بننے سے تعلیم تباہ ہو گئی ہے. ہم اسکولوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں دے رہے ہیں. اور دوسرا مین جو ہے وہ ہے بلوچ ٹریڈیشنز، بلوچ کلچر. عموماً کاروکاری کی اکثریت جو ہے وہ بلوچ قوموں میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی ٹریڈیشنز اپنی ہیں تو پھر ان میں قوت برداشت بھی کم ہے. جب ایسی کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور پھر تعلیم انسان کو اپنے برے اور بھلے میں تمیز سکھاتی ہے، لیکن جب تعلیم بھی کم ہو اور جوش جذبہ زیادہ ہو تو پھر آدمی غلط میں آ ہی جاتا ہے. یہ سبب ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی قتل یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی قتل وہ ہے، اس میں جب قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے ورثہ ہے. اگر کسی کو معاف کر دیں آگے چل کے تو وہ چھوٹ جاتا ہے نا آدمی. یہاں پر قتل اسی طرح داخل ہوتا ہے، پکڑے بھی جاتا ہے، لیکن آگے چل کے اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی جل جا کے دور میں یہ قانون بنا تھا، اس میں آدمی کسی کو اگر قتل ہونے کے بعد کوئی کسی کو معاف کر دے یا کوئی معاوضہ ادا کر دے تو وہ قتل جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ اسلامی طریقہ بھی ہے نا. بس یہ ہے کہ یہاں تو پھر وہ
بغیر کوٹوں کے. کوٹ تو سزا میں نے بتایا نا آپ کو اس وقت دینا جب ان کے ورثہ آگے چل کے اس کیس کی پیروی کریں نا. مثال کسی کی بہن اگر آدمی خود جا کے اپنی بہن کو مارتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, اپنی بہن کو جا کے خود قتل کرتا ہے, اور ظاہر ہے وہ کئی واقعات جو ہوتے ہیں نا اس میں کوئی 20-25% جو ہوتے ہیں غلطی پہ جو ہوتے ہیں, لیکن 75% جو واقعات ہوتے ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے. میں وکالت نہیں کر رہا ہوں کسی کی, میں صرف آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر اسی طرح کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ورثہ, مثال تو میں کسی غیر قوم کو جا کر قتل کروں گا تو وہ سارے گاؤں کا گاؤں میرے پیچھے پڑ جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے تو اس کے ورثہ اتنی زبردست طریقے سے آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ آپ کو جا کے پکڑوائیں یا یہ کریں. اس سے ہوتا ہے تو کورٹ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں, آگے چل کے یہ ورثہ جو ہے ان کے آپس میں کسی نہ کسی کا صلح آ جاتی ہے. یار یہ سیدھی بات ہے کہ میرا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے, ہمارے ٹریڈیشن اتنی ہے نہیں ہے. کسی بلوچ قبیلے سے فون کرے پوچھے, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, میں تو چاہتا ہوں سزا ہو. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جام صاحب, بہت مہربانی. مس عائشہ صاحبہ, یہ جو ابھی ہم نے بات کی سردار جام تماشی صاحب سے, انہوں نے تو کہا کہ اس کی روٹ کاز جو ہے, بنیادی وجہ جو ہے اس طرح کے واقعات کی, کاروکاری ہو یا کوئی بھی عورتوں کے جو مظالم ہیں اور جرائم ہیں عورتوں کے خلاف, ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. تو اب یہ تو خیر انہوں نے واضح نہیں کیا کہ تعلیم کی کمی مردوں میں تعلیم کی کمی ہے یا عورتوں میں تعلیم کی کمی ہے, لیکن آپ بطور جماعت اسلامی کے تعلیم کی اس کمی کا یہ جو ان کا اب نیا پوائنٹ سامنے آیا, یہ بھی غالباً درست ہی ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا رسپانس کریں گی؟ دیکھیں جی, ہم اپنی تنظیم جتنی ہم اپنی جماعت کے تحت, تنظیم کے تحت جو کام ہم کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے, ہم باقاعدہ اس کے متعلق اور بھی زیادہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں, تو ایسے پروگرامز کے جن کے ذریعے جو ہے وہ نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی, اپنے اس چیز کی سمجھ آئے. تو اگر ہم دیکھیں, اگر تنظیم کے ذریعے ہم لوگ اپنے پروگرامز اور اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں, تو اگر ہم حکومت میں آ جائیں, اللہ کرے انشاءاللہ, تو ہم اپنی عوام کو اور اپنے پورے ملک کو بہتر طریقے پر دین اور شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق چلا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب جتنا ہم یہ پڑھی لکھی خواتین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں کہ ہم پڑھی لکھی خواتین ہیں, وہ کس طرف جا رہی ہیں, وہ کیا ان کا پڑھا لکھا ہونا کس طرف لے کے جا رہا ہے, اریانی کی طرف, بے حیائی کی طرف. اور عورتوں کو خصوصاً آپ دیکھ لیں کہ آج کل حالات کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں, خصوصاً عورتوں کی طرف سے. اتنا پڑھا لکھا جو بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت ہے, وہ اتنی ہی بے حیا ہوتی جا رہی ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں, بنسبت یہ کہ ہم اپنے دین کو, اپنے اسلام کو, اپنے آپ کو, اپنے قرآن کو, اپنی سنت کو, ان کو ہم نے بالا کر رکھ کے صرف اور صرف ہم نے اپنی دنیا رکھی. دنیا رکھنا بھی غلط نہیں ہے, دنیا بھی رکھیں, دین اور دنیا جب تک دونوں ساتھ ہوں تبھی جا کے جو وہ انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا ہمارا اسلام ہمیں بہت ہماری تربیت ہر لحاظ سے کرتا ہے, وہ کوئی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. یہ باہر جو دیکھیں امریکہ میں کتنا اپنا ہو رہا ہے, اب دیکھیں مسلمان کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, کتنی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں, وہ اپنی ان ساری چیزوں سے اکتا چکی ہیں, وہ اپنی ساری آزادیوں سے اکتا چکی ہیں. یہ اپنی ساری جو ان کی زندگی کے اندر بے اریانی اور وہ اس ماحول, آزادانہ ماحول اور مخلوط رہنے والی زندگی سے اکتا کر وہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور ہماری جو مقام ہمارا عورتوں کے اسلام کے اندر جو عزت دی ہے, وہ اس سے انسپائر ہوئی ہے. ان سے انسپائر ہو کے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا تیزی کے ساتھ اسلام ادھر بھی پھیل رہا ہے. جب ہم وہ اس طرح کر سکتی ہیں, تو کیا ہم اپنے پاکستان جو کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا, جس کی بنیاد کلمہ ہے, اس کلمے کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ بالکل ہمارا اب ہم دیکھیں مغرب اور یہ جو پاکستان کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو غیر مسلم کو دیکھتے مسلمانوں کو غیر مسلم کو دیکھتے ہوئے دیکھیں, تو ہمیں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ہماری تمام اچھی عادات, ہماری تمام اچھی باتیں, ہماری تمام وہ جو سنتیں کہہ لیں چلیں جن کو, تمام سنتیں ان لوگوں نے اپنانی شروع کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے ان کی تمام برائیاں جو بری باتیں وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی. اچھا مسز عائشہ صاحبہ, آپ نے یہ بالکل درست کہا, ٹھیک ہے, اور یعنی فحاشی بہت بڑا ایک ایشو ہے, میڈیا کے اندر بھی ہے, مسلم معاشرے میں ہے, لیکن ابھی دیکھیں پیمرا کے بھی بڑے سخت قوانین ہیں,
تو آپ ان کو پرسیو کر سکتی ہیں. اور اسی طرح ہی جو ہے وہ عدالتیں بھی کھلی ہیں, آزاد ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو میوزیکل شو ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ طالبات کے جام بحق ہونے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی نے پابندی لگائی, اگرچہ وہ واپس لے لی, تو تھوڑا بہت تو جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ خوش خیال آ رہا ہے خواتین کے اس جو یعنی فحاشی کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا بہت احساس تو غالباً حکمران طبقے میں موجود ہے. جی دیکھیے میری بات سنیں, یہ ہم لوگ آپ کی یہ بات جو بھی آپ نے کہی ہے یہ ضروری صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہمارے پنجاب میں جو ہے سندھ میں خاص طور پہ خصوصاً جو ہے وہ سندھ میں کتنے کیسز کے آنر کلنگ ہے, 604 کیسز جو ہیں وہ اس میں ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ 245 ہیں, اور جو اسی طرح مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جو سامنے کیسز آ رہے ہیں, یعنی عورتوں کو ہی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ قتل کیا جا رہا ہے, وہ چاہے غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے یا ویسے کوئی ایشو بنا کے کوئی بھی بات بنا کے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ جب تک ہم لوگ شعور, تعلیم پہ ہی سب کچھ نہیں ہے, تعلیم ہی سب, جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہماری تعلیم تو ہمارے وڈیرے ادھر نہیں نہ ہونے دیتے. جدھر یہ ابھی پچھلے دنوں کیس کاری کا سلسلہ جہاں کیس بنا ہے, بات بنی ہے, وہاں دیکھیں آپ کے وہ وڈیرے, وہ جگیدار جن کا سسٹم ہی جگیدارانہ وہاں سسٹم ہے, جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جو کہہ لیں کہ عدل اور انصاف اور وہ سب کچھ کرنے والے وہ خود بیٹھے, تو انہوں نے وہاں پہ تعلیم بھی حقیقتاً وہ کچھ نہیں ایسا ہونے دیں گے کہ جن سے ان کی وہاں پہ انقلاب ہے, ان کی عورتیں پڑھ جائیں یا ان کے بچے پڑھے لکھے بن جائیں. وہ نہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کبھی یہ پڑھیں. وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہماری حکومت جو ہے وہ خصوصاً ایسے لوگوں کو, ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو یا ایسے باشعور اور دیندار لوگوں کو آگے لائیں کہ جو ان کی یہ جو جگیدارانہ اور یہ جو حاکم بننے کا جو ان کے اقتدار سروں کے اوپر جو سوار ہے نا, ان کے بھوت اتاریں اور صحیح طریقے سے جو اس طرح اللہ کے احکام ہے اس احکام کے مطابق, اس شریعت کے مطابق شریعت نافذ کر کے جو ہے نظام کو چلائیں, تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ سارا جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ شرعی نظام کی بات کر رہی ہیں, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں, 60 سال سے لگے ہوئے ہیں, یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تعلیم کے ہم بجٹ بڑھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے, اور اس طرح کے ظاہر ہے دعوے تو انتخابات وغیرہ میں بھی اور ویسے بھی آئے دن حکمرانوں کی طرف سے, دوسری پارٹیز کی طرف سے آتے رہتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل نظام ہمارا فلاپ ہو چکا ہے, اس کی جگہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, آپ حالات کو دیکھتے ہوئے میں تو بالکل یہ کہوں گی کہ بالکل فلاپ ہو چکا ہوا ہے. بالکل اقتدار میں ہمیں اللہ کرے ہمارے ایسے حالات ہو جائیں کہ ہم آئیں, جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ بھی چینج نہیں آئے. یہ دنیا میں دیکھیں نا جی, اتنی جمہوری حکومتیں اور بھی تو قائم ہیں نا جی. آپ دیکھیں جہاں پہ دیکھیں اسلامی انقلاب آیا وہاں پہ تبدیلیاں بھی آئی, وہاں کے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں, ان کے اندر تبدیلیاں نظر آتی ہیں. یہ تو آپ کی بات بلا شبہ درست ہے. اب ترکی میں اگر دیکھا جائے جس طرح تیسری دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنی ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کے ووٹوں سے بنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اوور آل ٹرینڈ آپ سمجھتی ہیں دنیا بھر میں اسلامی نظام کی طرف اسی وجہ سے ہے کہ 60 سال سے جو ظالمانہ اور فراڈ کا نظام قائم ہے اس کی جگہ پہ ہے. اچھا خواتین حضرات, ہم نے یہ کاروکاری کے حوالے سے تو گفتگو کی, اللہ کرے عدالت جو ہے ایسے ذمہ دار افراد کو سخت سے سخت سزا دے, اور ابھی جو جماعت اسلامی کی مسز عائشہ صاحبہ نے جو فرمایا اس طرح کا نظام پاکستان کے اندر آئے, ایسے واقعات کی نہ صرف روک تھام ہو بلکہ عورت جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کو عروج پہ پہنچے جہاں اسلام اور انسانیت ان کو دیکھنا چاہتی ہے. مسز عائشہ صاحبہ, تھوڑا سا ہم اینڈ میں جو ہے وہ بات کریں گے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ تو ظلم کی داستان تھی, جو اس کے بارے میں آپ نے حل بتایا کہ اسلامی نظام آئے گا تو تعلیمی نظام میں جو ظلم ہو رہا ہے اور معاشرتی جو ظلم ہو رہا ہے, جرائم کے جو اضافہ ہو رہا ہے, کاروکاری ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, ان تمام کا حل موجود ہوگا. لیکن دوسری طرف موجودہ حکمران طبقے کی دیکھیں کہ ابھی بالکل ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ وحیدہ شاہ جو ہے تھپڑ کیس جو مشہور ہوا ہے کہ اس کا تھپڑ اس کو اپنے آپ کو ہی لگ گیا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن نے 2 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے. تو ایسی پارٹیز کے اندر ایسی جو حالانکہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں اور پریولیج خواتین ہیں, امیر و کبیر گھرانوں سے آئی ہوئی ہیں, اور جو حکمران طبقے کے رشتہ دار ہیں, اٹھنا بیٹھنا ان کا بڑا ہائی سوسائٹی ایلیٹ کلاس کے اندر ہے, لیکن پھر بھی ایسے واقعات کا ہونا
جو ہے وہ افسوسناک تو ہے، لیکن ان کے اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس طرح کے حکمران جماعتوں کی خصوصاً خواتین کی طرف سے جو نظر آ رہے ہیں؟ میں اس بات کو تائید کرتی ہوں کہ وہ پڑھی ہوئی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں، ایلیٹ کلاس کی ہیں، لیکن ایلیٹ کلاس کا ہونا اور بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. انسان کا اپنا ذہن، اس کی تربیت، اس کی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق تربیت ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کا مطلب کردار سازی، یعنی کردار بھی امپورٹنٹ ہے، بہت بہت ضروری ہے. کردار کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں، آپ یہ وہ انہوں نے جس طرح اپنی وہ دکھائی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، اور پڑھی لکھی ہونے کے بعد انہوں نے، جبکہ وہ بھی جو پریزائڈنگ آفیسر بیٹی وہ بھی پڑھی لکھی تھی، اس میں اور اس میں دیکھیں کتنا فرق تھا. بالکل صحیح. صرف یہ کیا اقتدار ان کے سروں پہ سوار ہے، کرسیاں ان کے سروں پہ سوار ہے، پیسہ ان کے سروں پہ سوار ہے. تربیت جو ہے وہ برائے نام تو میں نہیں کہوں گی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ان کی تربیت اس طرح کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی جتنا یہ پڑھی لکھی ہیں، تو میرا خیال ہے کبھی یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں جس طرح کہ یہ واقعہ ہوا. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ضروری یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے اداروں کو، اپنی جگہوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، خصوصاً اپنے گھروں کو اس طرح کا بنائیں کہ ان کے اندر تربیت ساروں سے سب سے پہلے ہو، کہ دین اور شریعت کے مطابق تربیت ہو، کہ ہمارے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کس طرح انہوں نے حکومت کی، کس طرح انہوں نے اقتدار میں رہے، اور کس طرح انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کی تربیت کی. یہ ہونا بے حد ضروری ہے. جب تو ہم دیکھیں کہ ہماری ابھی جو نئی نسل ہے، بچے ہیں، ان بچوں کو اگر ہم بچپن سے ہی ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ان کی دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق ان کی تربیت کریں گے، تو میرا خیال ہے وہ بڑے ہو کے ماشاءاللہ وہ بڑا ایک ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ ہمارا اس امید میں ہے کہ انشاءاللہ کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کا گہوارہ بن جائے. تو مسز عائشہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ چلیں اس کی جگہ اگر جو جماعت اسلامی آپ جیسی خواتین بھی آ جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کی تربیت اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز دوسری ہیں، آنا تو اسی طبقے نے اوپر ہے نا. آپ جماعت اسلامی کی تربیت اور ان کی تربیت کا کیا کمپیریزن کریں گی؟ آپ لوگ اپنے کارکنوں کی، اپنے لیڈرز کی تربیت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے تو اپنی جو کارکنز کی تربیت کے لیے باقاعدہ ہمارا ویکلی ہم نے پروگرامز رکھے ہوتے ہیں. کارکن کے علیحدہ، رکن لوگوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں ہمارا زیادہ تر فوکس تربیت ہی ہوتی ہے. بے شک پڑھے لکھے سب افراد ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ زیادہ تر فوکس جو کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ تربیت، کیونکہ تربیت کے بیس پہ سب کچھ ہے، پڑھا لکھا ہونا ہی سب کچھ نہیں. تو مسئلہ صاحب آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ معاشرے کے اندر کام کرتی ہیں اور دعوت کا کام ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا، سیاسی پروگرامات بھی آپ کرتی ہیں، جلسے جلوس، ریلیاں وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بھی لوگوں سے آپ کو وہی رسپانس ملتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے، عورتوں کے خصوصاً حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، 60 سال سے صرف جھوٹے وعدے ہیں اور صرف نام نہاد دعوے ہیں؟ تو یہ کیا عام عوام سے بھی، عام خواتین سے، جو عام معاشرے کی خواتین ہیں پاکستانی، ان سے بھی آپ کو یہی رسپانس ملتا ہے؟ جی، ہمارے یہ پچھلے دنوں ہم نے مہم چلائی تھی ممبر سازی کی، تو ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، اور میجورٹی ہمیں لوگوں کی، خواتین کی ایسی ملی ہے جو واقعی ہی حکومت آج کل کی جو ہماری اقتدار میں حکومت ہے ان سب سے اکتا چکی ہے. لوگ چینج چاہتے ہیں، اسلام چاہتے ہیں، شریعت چاہتے ہیں، قانون، اسلامی قانون چاہتے ہیں. لوگ اکتا چکے ہیں ان سارے معاملات سے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ہے، کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قریانی سے اکتا چکے ہیں. خواتین خود اس چیز کا ذکر کرتی ہیں کہ ہم خود چاہتی ہیں کہ ہم لوگ باپردہ ہوں، سروں پہ دوپٹے لیں، لیکن کیا کریں، ہم لوگ ان حالات سے کہ جس طرف چلتا ہے اسی طرف ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن ہم چاہتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہمیں وہ نظر آئی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ابھی جماعت اسلامی کیا کوئی بھی جماعت ہو جو صرف اللہ کا نام لے اور تعلیم میں ان کو آگے لے کے جائے اور ان کو وہ جائز مقام دلائے جسے. تو یہ تو ٹھیک ہے، ان کی طلب اپنی جگہ پہ، آپ کی کوشش بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اب فیصلہ تو الیکشنز میں ہونا ہے. تو پاکستان کے اندر اب جو اگلے الیکشنز ہیں ان کے اندر آپ پاکستان کے حالات اور عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ جماعت اسلامی یا اسلامی نظام کے سلوگن کو یا اس حقیقی تبدیلی اور ریئل چینج جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان لوگ چاہتے ہیں،
وہ آپ کو یا اسلامی جماعتوں کو جو ہے وہ چنیں گے, ان کو رسپانس دیں گے؟ دیکھیں کوشش تو ہماری ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ضرور اقتدار میں آئیں گے. لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. اس تبدیلی کے لیے ہمارے ساتھ میں اپیل کروں گی کہ جو پڑھے لکھے جنریشن ہے جو ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے, ان کو میں ضرور اپیل کروں گی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ہم جس حکومت کے ہم جو ہے وہ بچہ جس سے آوازار ہے, جس حکومت کے دیکھیں اس پوری حکومت نے کیا نقصانات ہی نقصانات ہیں, گھروں کے اندر کیا, گھروں کے باہر کیا, ٹوٹلی حالات خراب. ان حالات سے تاکہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا حکمران آئے جو اللہ کا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, اور خادم ہو حاکم نہ ہو. بالکل حاکم نہ ہو, خادم بن کے جو ہے وہ ہمارا کام کرے. یہاں پہ تو دیکھیں ہم حالات کو اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک روٹی سے بھی تنگ آ گیا, روٹی کھانا بھی اس کے نصیب میں مشکل ہو گیا ہے, بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے, گھروں کے اندر چولہا جلانا مشکل ہو. کس وجہ سے؟ اس حکومت کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق کو دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے کہا کہ فرات پر اگر ایک پیاسا بھوکا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی جواب دے میں ہوں گا. تو یہ ہم اپنی حکومت کو دیکھیں, یہاں پہ مر رہے ہیں بیچارے, بھوکے مر رہے ہیں, لوگ قتل ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, پیسے بچھڑ گئے ہیں, کچھ اٹھوا لیے, کوئی پریشان حال نہیں. تو آپ نے جو اپیل کر رہی ہیں کہ خواتین آپ کے ساتھ جدوجہد میں شامل ہوں, میں مسز شگفتہ ملک الیاس صاحبہ سے پوچھوں گا کہ عام طور پر تو یہ تاثر ہے کہ جماعت کا تو جی ممبر یا رکن بننے کے لیے بہت ہی زیادہ کوئی نیک پرہیزگار بننا ضروری ہے, پہلے اتنی قواعد و ضوابط اور شرائط اور وہ گزر کے پھر بنا جائے گا. تو آپ یہ جو اپیل کر رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے کہ عام خاتون کس طرح شریک ہوگی. وہ تو کہے گی آتے ساری آپ اس کو 5 نمازیں پڑھائیں گی, پردہ کرائیں گی, تو اس کے بارے میں بھی فرمائیے. جی دین زبردستی کا دین نہیں ہوتا, دین ہمیں سکھاتا ہے پیار محبت سے آگے پیش آنا. جب ہم پیار محبت سے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے, متعارف کرائیں گے کہ یہ دین ہے اور اس نے ہمیں حقوق دیا ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے, تو وہ پھر خود بخود آئیں گے. عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ اسلام میں ہیں, اور اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ماں کا کیا حق ہے, بیوی کا, بہن کا, سب کا. تو جب عوام میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو وہ خود بخود جو نا اس کی طرف آئیں گے. تو ہمارے تو جو جماعت اسلامی ہے وہ خود ہی جو نا ضروری نہیں ہے کہ با پردہ ہو یا اس طرح کے زبردستی ہم کہیں گے جی آپ پردہ کر کے آئے. ہم تو انہیں بتاتے ہیں, دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. آگے خواتین کی مرضی ہوتی ہے وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. جب انہیں اتنا شعور آ جاتا ہے, زبردستی ہم نہیں سکھاتے, شعور آ جاتا ہے, دین کی سمجھ آ جاتی ہے, تو وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور وہ کرنے لگ جاتی ہیں. یعنی آپ اس ویب ٹی وی کے توسط سے عام خاتون جو پاکستان کے اندر ہے اس کو بھی آپ اپنا ممبر بنا لیں گی؟ جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. ہم نے جو ممبر سازی کی ہے 2 مہینے لگاتار جاتے رہے ہیں, اس میں لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہم جو نا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام, اور اس میں آنا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں. ہماری دیکھیں ہماری کوئی جماعت مکانہ خاص طور پہ عورتوں پہ کہ یہ تو نہیں کہ وہ لے کے کھڑی ہے کہ نیچے جب برقع پہنو گے تو سب کچھ ہوگا, اور کوئی سختیاں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, ماحول ہمارا بڑا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں. اگلا جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ ہماری اس طرح ہمارا اپنا ماحول دیکھ کے, ہماری اپنی تربیت دیکھ کے وہ خود امپریس ہوتا ہے. کیونکہ اب یہاں ہماری جماعت کا اور باہر کا ماحول دیکھیں بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لوگ بتا چکے ہیں ایسی وہ کھینچا تانی سے اور اس طرح کے ماحول سے اور کھچاؤ والے ماحول سے, جبکہ ہم آپس میں ہمارے کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہم ایسے فرینڈلی ہوتے ہیں, ایسے جیسے بہت ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہمیں حالانکہ پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف چہروں کو جانتے ہوتے ہیں, ناموں کا پتہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپس میں اتنا پیار, اتنا محبت, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے مسز عائشہ صاحبہ, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا اور مسز شگفتہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ. جماعت اسلامی کے اس ویب ٹی وی چینل کی طرف سے خواتین و حضرات, آج ہم نے 2 مثالیں وحیدہ شاہ تھپڑ کیس کی جس میں حاکم جو ہے وہ حاکم بن جاتا ہے, ظالم بن جاتا ہے, اور دوسری طرف عورت کے ظلم کی داستان کاروکاری کے حوالے سے ان دونوں خواتین سے گفتگو فرمائی. آپ دونوں خواتین کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے ویب ٹی وی چینل میں دوبارہ بھی تشریف لائیں گی, اور اگلے پروگرام تک کے لیے نئے
موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.